سر جی آپ نے ماشاءاللہ مختلف موضوعات پر مناظرے کیے، تو ان مناظرے کے بعد ابھی آپ ملحدین، مستشرقین اور سیکولرزم وغیرہ وغیرہ پر مکالمہ کر رہے ہو، مناظرے کر رہے ہو، اور یہ وجہ کیا ہے کہ آپ نے دوسرے تمام موضوعات کو چھوڑ کر اس طرف زیادہ توجہ دے رہے ہو؟ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی پڑھاتے ہیں اور ہمیں بھی یہی پڑھاتے ہیں، اور اس پر آپ کا توجہ بہت زیادہ ہے، اس پر ماشاءاللہ آپ درس بھی دیتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ یہ خاص وجہ کیا ہے کہ آپ اس طرف آئے؟ دیکھیے، یہ تو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ میں چھوٹی سی مثال سے اس جواب کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ کہ مثلا کسی گھر میں 5 یا 6 بھائی رہتے ہیں، تو ظاہر ہے اپنی سوچ کے مطابق ہر ایک بھائی چلتا ہے، تو سوچ کا اختلاف بھی ان میں ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں اور حقوق کے بارے میں بھی ان کو اختلاف ہو جاتا ہے، تو گھر میں گھریلو اختلافات چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن گھر کے باہر اگر کوئی ان اختلافات کو دیکھ کر اٹیک کرے اور گھر کو برباد کرنا چاہے، تو آپ بتائیں سارے بھائی مل کر آپس میں لڑیں گے یا اپنے اختلافات کو سائڈ پر رکھ کر جو ان کا گھر برباد کرنا چاہتا ہے تو اس کی طرف توجہ دیں گے؟ تو چونکہ اب سب سے بڑا جو فتنہ ہے، خطرناک ترین فتنہ ہے، جو سوشل میڈیا اور سوشل ویب سائٹس کے ذریعے سے گھر اور بچے تک، بچی تک جو ہے یہ فتنہ پہنچ رہا ہے اور پہنچ چکا ہے، تو ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہماری نئی نسل کا جو ایمان ہے اللہ پہ، رسول پہ، اور اسی طرح یعنی آسمانی کتابوں پر، آخرت پر، جنت پر، جہنم پر، تو ان کے ایمانوں کو چھینا جا رہا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن اور ایک مسلمان اپنے بہن بھائیوں اور اپنے معاشرے میں ایمان کی فکر کو چھوڑے اور آپس میں دست و گریباں ہوں؟ ٹھیک ہے، وہ مسائل ہمارے اختلافی شروع سے چلے آ رہے ہیں اور یہ چلتے رہیں گے، یہ اسلام کا حسن ہے، اس پر بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے کہ یہ اختلافات برا نہیں ہے، اختلافات برے نہیں ہیں، بلکہ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام میں جو ہے مختلف آراء اور مختلف مکتبہ فکر مطلب جو اپنی رائے دیتے ہیں اور اسلام کا فہم پیش کرتے ہیں، تو یہ اسلام میں ایک وسعت اور خوبصورت گنجائش ہے کہ جو اسلام سب کو مہیا کرتا ہے۔ تو یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن یہ کہ کیسے ہم برداشت کریں کہ یعنی ایک عالمی کفر اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنی پوری فنڈنگ کے ساتھ اور اپنے پورے یعنی اندرونی یوں سمجھے کہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے وہ عالم اسلام پر اور ہمارے ایمانوں پر حملہ آور ہے، اور ہم آپس کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھے، تو ظاہر ہے ہمیں تو یعنی اپنے سرحد اور اپنے ملک اور اپنے ایمان کے حدود کی حفاظت سب سے پہلے کرنی ہے۔ ہمارا ملک اور ہمارا ایمان بچا رہے گا نا، تو ہم آپس میں رائے کا اختلاف کر سکیں گے، اپنے فہم کا اختلاف کر سکیں گے نا۔ اگر ملک ہی نہ رہا تو ہمیں اپنے فہم کا اور رائے کا اختلاف کا اظہار کا تو موقع ہی نہیں ہوگا، ہم تو نیست نابود ہو جائیں گے۔ تو ضروری یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام کے لیے جو مجموعہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، تو اس کی طرف توجہ کی جائے، تو اس کو دیکھ کر اس طرف توجہ دی گئی کہ جو یعنی پورے عالم اسلام کے لیے ایک فتنہ بنا ہوا ہے، الہاد اور مختلف ازمز، تو ان کو سمجھا جائے، سمجھایا جائے، اس طرف خود بھی متوجہ ہو اور اپنے حلقائی احباب کو بھی اس طرف متوجہ کیا جائے۔ الحمدللہ اس حوالے سے بہت سارے کورسز، یہ جو آپ کو میں کورس پڑھا رہا ہوں، تو یہ تقریباً میری یہ 5واں کورس ہے جو آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ اس سے پہلے بہت سارے مفتیان کرام، علماء کرام، اسکول کالج کے پروفیسر حضرات بھی الحمدللہ یہ رد الہاد کا کورس پڑھ چکے ہیں، اور اب وہ سوشل میڈیا پر میدان میں اترے ہیں اور لوگوں کی غلط فہمیاں دور کر رہے ہیں۔